اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول ایک چھوٹی سی گزارش کہ جو لوگ میرے اس چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور باخبر رہیں آپ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک شعر راجہ ریاض صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ راجہ صاحب کی نظر ایک شعر قطع کرنے کے بعد میرے انتہائی محترم جناب حیدر بھائی کی طرف سے اور بہت سے دوستوں کی طرف سے پرسنل پہ کالیں اور میسیجز آنے کا سلسلہ کل پرسوں سے جاری ہے، لیکن میں چونکہ کہیں بزی تھا اور میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکا گروپس میں، اور کچھ اس سلسلے میں بزی تھا کہ میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کر لوں، اس کے بعد آپ بھائیوں سے بات کروں۔ سوال کس قسم کے آ رہے ہیں جی کہ ایکٹیویشن ہونے کے باوجود زیرو بیلنس کا پرابلم آ رہا ہے، تمام قسم کی ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہے، KYC مکمل ہو چکی ہے، ایکٹیویشن کی ڈیٹ آ چکی ہے، اس کے باوجود بیلنس زیرو ہو رہے ہیں۔ پروفٹ کب تک شو ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ نیو ویریفیکیشن کب سے سٹارٹ ہوگی، جو کہ ویریفیکیشن کا بٹن جو ہے وہ کمپنی نے فی الحال بند کیا ہوا ہے۔ پروفٹ کب سے لگنا شروع ہوگا۔ آئی ڈی جو ہے وہ ہماری پرانا نمبر شو ہوگا یا نیو نمبر کوئی الاٹ کیا جائے گا۔ سپورٹ سسٹم کب سے لائیو ہوگا۔ بڑی آئی ڈیز ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ مختلف قسم کے سوالات جو لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ڈالرز کا پرابلم ہے، ان کے ڈالرز جو ہے وہ آگے پیچھے آ رہے ہیں جی، ان کے ڈالر کسی کے زیادہ شو ہو رہے ہیں، کسی کے کم شو ہو رہے ہیں۔ کیش باکس جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس میں ڈالرز شو نہیں ہو رہے ہیں، کسی کے کم ہیں کسی کے زیادہ ہیں۔ تو اس قسم کے بہت سارے پرابلم آ رہے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کی پریشانی اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ اب لوگ سوال کیا کرتے ہیں، لوگ کیا تھوڑا سا ماضی پہ ہم غور کرتے ہیں تو لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ جی 14 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا گیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ 25 جولائی کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ 30 جولائی کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ 5 ستمبر کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ 5 ستمبر سے بہت پہلے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ KYC کے ساتھ ویریفیکیشن کو مشروط نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جی آپ کی KYC جو ہے وہ 1 مہینے تک چلتی رہے گی، آپ کے اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپ کا پروفٹ لگنا شروع ہو جائے گا، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ 5 ستمبر سے 24 ستمبر آج آ چکی ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تو اس پہ لوگوں کی پریشانی بنتی ہے، یہ جینون ریزن ہے۔ اس پہ اگر کوئی بندہ بولتا ہے تو میں مینجمنٹ سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ کوئی سخت ایکشن لینے کی بجائے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک واضح لائے عمل دیں۔ اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ملک نوید صاحب سے اسپیشلی کہ ملک صاحب آپ کائنڈلی آئیں اور ایک اپنی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں جس میں آپ آئندہ کا لائے عمل اور جو جہاں پہ بھی کوئی ابہام باقی ہے وہ تمام فیملی کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ تو اس لیے ابھی میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کمپنی کس وجہ سے یہ ڈیلے کر رہی ہے اور کیا اس میں لائے عمل ہے کمپنی کی طرف سے۔ کمپنی کی طرف سے ایکٹیویشن ڈیٹس دی گئی تھیں 8-9 تاریخ سے جو ہے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 8-9 کی ایکٹیویشن ڈیٹ دے دی گئی تھی، لیکن اس کو اچانک چینج کر کے 18-19-20 پہ لایا گیا، اور اب جو اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں وہ 18-19-20 کی اس میں ڈیٹس شو ہو رہی ہیں، 21 کی بھی ڈیٹس شو ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میرے سامنے آئی ہے میرے ڈاؤن لائن پہ، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ایکٹیویشن ڈیٹ کا چینج ہونا یہ کسی
طریقے سے بھی کسی صورت میں بھی جو ہے یہ کمپنی کے حق میں نہیں جاتا ہے۔ ایکٹیویشن ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ غلط ہوا ہے۔ ایکٹیویشن ڈیٹ کو چینج کر دینا یہ اس طرح نظر آتا ہے کہ یہ کمپنی کا جو اعتماد ہے لوگوں کے دلوں میں وہ ڈیمیج ہو رہا ہے کہ جی آپ جب چاہیں کسی بھی ممبر کی جو ایکٹیویشن ڈیٹ ہے اس کو آپ آگے لے جائیں، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کمپنی کو چاہیے کہ پلان کریں، پلاننگ کے ساتھ چلیں۔ اس کو میں مس مینجمنٹ کہوں گا، مس پلاننگ کہوں گا کہ آپ سے پلاننگ ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ ایکٹیویشن ڈیٹ ایک دیتے ہیں، اس کو پھر آگے لے جاتے ہیں، پھر ایکٹیویشن ڈیٹ دیتے ہیں، پھر اس کو آگے لے جاتے ہیں، تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مایوسی پھیلتی ہے۔ ہم قطعاً نیگیٹو نہیں ہیں، میں پہلے ایک بار یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا گروپ کبھی بھی کمپنی کے خلاف نہیں جائے گا۔ آج تک لوگ نیب میں گئے ہیں، لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں، لوگوں نے احتجاج کیے ہیں، ہم کبھی کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنے ہیں اور نہ ہی بنیں گے، لیکن پازیٹیو رہتے ہوئے ہم احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ پازیٹیو رہتے ہوئے ہم جو کمپنی کی طرف سے مس مینجمنٹ ہو رہی ہے اس پہ آواز اٹھانے کا ہم حق رکھتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور لوگوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی نیگیٹو نہ سوچیں کمپنی کے بارے میں۔ کمپنی چلے گی، بہت اچھے طریقے سے چلے گی، لیکن اب اس میں جو مس مینجمنٹ ہے، جو اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، ان کو ہم نے لازمی ایڈریس کرنا ہے، اور وہ ہم ایڈریس کرتے رہیں گے۔ کمپنی نے جو اپنا آئی ڈیز ایکٹیو کی ہیں، ایکٹیویشن ڈیٹ دی ہے، اس کے بعد ایک نیا پرابلم کھڑا ہو گیا کہ جی ڈپازٹ زیرو شو ہونا شروع ہو گیا، اور وہ پچھلے کم از کم 5-6 دن گزر گئے ہیں، 5-6 دن سے وہ پرابلم حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو پرافٹ شو ہونے کے بارے میں جو ہے وہ ملک نوید صاحب نے کہا تھا کہ جی پرافٹ شو ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اس پہ میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ ملک صاحب نے کہہ دیا کہ پرافٹ شو ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ ملک صاحب کی بات کا ہم احترام کرتے ہیں، تو جو انہوں نے کہا ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ نیو ویریفیکیشن کب سے سٹارٹ ہوگی، ویریفائی کا بٹن جو ہے وہ کب سے کام کرنا شروع کرے گا، تو اس کے بارے میں میری کل بھی بات ہوئی ہے ایک سینئر لیڈر کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ امید ہے کہ جی کل تک یہ ویریفائی اکاؤنٹ کا بٹن جو ہے وہ آپریشن میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پرافٹ کب سے لگنا شروع ہوا ہے، یہ بات جو ہے جو ہمیں بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ جی آپ کی ایکٹیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی راجہ صاحب نے کہا تھا کہ 5 ستمبر سے ہی تمام آئی ڈیز میں جو ہے وہ پرافٹ لگنا شروع ہوگا جنہوں نے اپنی طرف سے ویریفیکیشن کے لیے آئی ڈیز بھیج دی ہیں۔ تو اب اس کو تھوڑا سا چینج کیا گیا جی، پھر بعد میں کہا گیا کہ جی ایکٹیویشن ڈیٹ سے پرافٹ لگنا شروع ہوگا۔ کوئی بات نہیں جی، ایکٹیویشن ڈیٹ سے لگا دیں، لیکن یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو ایکٹیویشن ڈیٹ ہمارے اکاؤنٹ میں شو ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو چینج نہ کرے کمپنی، خدا رہا اس کو چینج نہ کریں ایکٹیویشن ڈیٹ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکٹیویشن ڈیٹ آپ نے دے دی ہے اس سے اگر تو پرافٹ لگنا شروع ہو گیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ کمپنی کے لیے ہم ضرور فائٹ کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے اور لوگوں کی منت کر لیں گے کہ بھائی آپ اس پہ کوئی ہلا گلا نہ کریں، آپ کی ایکٹیویشن ڈیٹ سے جو ہے پرافٹ لگنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سپورٹ سسٹم کب سے لائیو ہوگا، سپورٹ سسٹم کے بارے میں کہا گیا تھا جی لائیو ہو چکا ہے، بس اب آپ نے وہاں پہ ٹکٹ جنریٹ کرنا ہے تو آپ کو ریسپانس ملے گا۔ تو اس کے بارے میں جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ٹکٹ ضرور جنریٹ ہوتا ہے لیکن اس پہ ریسپانس نہیں آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست سوال جو کہ اس پہ بہت زیادہ بحث بھی ہوئی کہ بڑی آئی ڈیز جو ہے وہ ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہی ہیں، تو میں تمام ممبران سے، جتنے بھی ایس آر جی فیملی ہے تمام سے دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ بڑی آئی ڈیز کے ایکٹیو ہونے کے بارے میں بہت زیادہ زور نہ دیں۔ کمپنی کی طرف سے یہ شاید غالباً میں یہ کہوں گا کہ پالیسی ہے کہ اس کو جو ہے سٹیپ وائز کیا جائے، چھوٹے اکاؤنٹس پہلے ویریفائی کر کے ایکٹیویٹ کر دیے جائیں، ان کا پروفٹ سٹارٹ کر دیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ فیز جو ہے سیکنڈ فیز میں جو بڑی آئی ڈیز ہیں ان کو کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں لمٹس آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ کس لمٹ تک جو ہے چھوٹے اکاؤنٹ کر دیے گئے ہیں ایکٹیویٹ اور ان کا پروفٹ جو ہے وہ آنا لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ چھوٹے اکاؤنٹس جو ہے ان کو پہلے پروفٹ ملے گا، بڑے اکاؤنٹس جو ہے ان کا جو ہے وہ اگلے فیز میں جو ہے وہ کام ان پہ شروع کیا جائے گا۔ تو اس پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو کمپرومائز کرنا ہوگا کمپنی کے ساتھ، لیکن میں کمپنی سے یہ گزارش کروں گا، میں مینجمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را جو پالیسی آپ بناتے ہیں، یہ تمام ممبران جو ہے یہ آپ جب ان کو اپنی فیملی کہتے ہیں، فیملی ممبران ہیں، تو ان لوگوں سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے سامنے رکھیں تمام پالیسیز کہ جی یہ کمپنی کرنے جا رہی ہے، یہ کچھ ہم آئندہ کر سکتے ہیں،
تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب آپ مینجمنٹ جب لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتی ہے، لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لیتی ہے، پھر عوام پیدا ہوتے ہیں، پھر گروپوں میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، پھر ہمارے لیے پرابلم بنتا ہے، پھر جو پازیٹیو لیڈرز ہیں ان کے لیے پرابلم بنتا ہے۔ آپ لوگوں کو آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ کیسے سمجھائیں بھائی لوگوں کو؟ آپ کی مس مینجمنٹ ہے، آپ کی طرف سے لوگوں کو پہلے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا ہے، لوگوں کو پالیسیز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے، تو پھر لوگ جب نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو جناب ہمارے پاس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ خدا را ہمارے حال پہ رحم کریں، اور جو آپ پالیسی آپ بنا چکے ہوتے ہیں، جس پالیسی پہ مینجمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ پالیسیز اناؤنس کیا کریں کہ جی یہ پالیسی ہے ہماری، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ وہی فیملی ہے جو آپ کے ساتھ پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی۔ لیکن کمی ہے تو اس بات کی کمی ہے کہ ان لوگوں سے وہ تمام باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ جب آپ چھپائیں گے تو پھر یہی اشر ہوگا، لوگ گالم گلوچ پہ آئیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، بڑے سے بڑا لیڈر ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی جب آپ لوگوں سے اپنی پالیسیز چھپائیں گے۔ تو جناب میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں ملک نوید صاحب سے، راجہ ریاض صاحب سے، سی او صاحب کے سے، کہ جو بھی پالیسی ہے آپ کی، آپ کو اگر 2 مہینے اور لگنے ہیں تو ہمیں بتا دیں جناب، 2 مہینے اور صبر کرنا ہے، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، لوگوں کی منت کر لیں گے کہ جناب آپ اس پہ جو ہے خدا را صبر کریں، اور ہم نے کمپنی کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے کہ کمپنی کچھ کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں گروپوں میں، اور جب نیگیٹو ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر لیڈروں کو کہا جاتا ہے جی آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو کنٹرول کریں، تو معذرت کے ساتھ ہمارے بس میں پھر نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے خدا را میری تمام جو تجاویز ہیں ان پہ میں امید کرتا ہوں کہ مینجمنٹ جو ہے وہ غور کرے گی، اور ملک نوید صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لازمی آج شام کو یا کل جو ہے وہ آپ آن ایئر ہوں اور لوگوں کو بتائیں اپنے مسائل، لوگوں کو آپ خود اپنی زبان سے جب بتائیں گے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت اچھی قوم ہے، بہت پیاری قوم ہے، بہت اچھی فیملی ہے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو ان کو آپ اعتماد میں لیں۔ تو جناب میری اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، اور مینجمنٹ سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اور ممبران سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ جو بات دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دی جاتی ہے، تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی اچھا ریسپانس آئے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔